مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور فضل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں بائبل کویسچن آنسر یوٹیوب چینل۔ تو آج ہمارے چینل پہ جو سوال ہے بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے، بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے والا ٹاپک ہے۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس ٹاپک کا کوئی حصہ سکپ کر کے مس نہیں کرنا۔ تو آپ نے یہ پورا نظریہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ نظریہ آدم کی پہلی بیوی للت کے متعلق ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو نظریہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں بالکل فری ہو کے سکون کے ساتھ آپ نے کسی پوائنٹ کو سکپ نہیں کرنا اور اچھے سے اس نظریے کو جان لینا ہے کہ آدم کی پہلی بیوی للت کیا واقعی آدم کی پہلی بیوی للت تھی یا پہلی بیوی ہوا ہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس نظریے کو پیش کرنے سے پہلے اس نظریے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یہ سوچ کیسے آئی پہلی بیوی للت کے متعلق، اس آیت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں سے پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 27 آیت یوں لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ تو یہاں سے آغاز کیا جاتا ہے کہ نر اور ناری، آدم اور عورت دونوں کو ایک ساتھ بنایا گیا، اور دونوں کو ہی زمینی مٹی سے بنایا گیا۔ جیسے آدم کو بنایا گیا ویسے ہی عورت کو بنایا گیا، اور دونوں کو بنا کے باغ عدن میں رکھ دیا گیا۔ تو دونوں کو باغ عدن میں رکھا۔ تو یہ سٹوری اگر میں یہودیت میں کیسے گردش کرتی ہے، ان کا مت کیسے ہے، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت کو لے کے کہ خدا نے آدم اور ہوا، آدم اور للت دونوں کو بنایا اور مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنا کے باغ عدن میں رکھا۔ باغ عدن میں جب رکھا تو دونوں آپس میں میاں اور بیوی دونوں کو اقرار دیا، اور دونوں ہی اپنی ازدواجی لائف کا آغاز کر چکے تھے، اور دونوں اپنی ازدواجی لائف کا آغاز کر چکے تو یہ دونوں ہی آپس میں متفق نہیں تھے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میں افضل ہوں، اور دوسری عورت کہتی تھی میں افضل ہوں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ پہ چلتے تھے۔ عورت کہتی تھی کہ تو مجھ پہ فوقیت کیسے حاصل کر سکتا ہے جب کہ میں بھی زمینی مٹی سے بنائی گئی، اسی طرح تو بھی زمینی مٹی سے بنایا گیا، تو مجھ پہ فوقیت کیسے حاصل ہے تم کو؟ تو اسی طرح آدم کے ساتھ اس کا ازدواجی رشتہ قائم نہ رہ سکا، اور نہ وہ آدم کے تابع رہ سکی، کیونکہ اس نے یہ جان لیا تھا اور وہ یہ جانتی تھی کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے تو مجھ کو بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، ہم دونوں برابر ہیں، ہم دونوں ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں، ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو عورت نے، للت نے یہ نظریہ لے کے آدم کے ساتھ نہ رہنا چاہا، اور خدا وہاں پہ باغ میں اس نے خدا کے نام کو بلند آواز سے پکارا، یعنی کہ اس نے خدا کے نام کو بے رحمت کیا اور وہاں سے اڑ گئی۔ اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے 2 پر تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور پھر کئی جگہوں پہ 8 پر کا ذکر ہے کہ کروبیم سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، تو وہ اڑ جاتی ہے۔ تو آدم یہ بات خدا تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ خدایا کہ تو نے جو عورت مجھے دی تھی میرے واسطے وہ یہاں سے چلی گئی ہے، بھاگی، اور اس نے یہ باتیں کی ہے۔ تو خدا نے آدم کی بات کو سنا، اور اس نے 3 فرشتوں کو سلیکٹ کیا اور 3 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو لے کے آؤ، اور جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو بحر کلزم، جہاں پہ مصر میں جہاں پہ فرعون اور اس کی فوج غرق ہوئی تھی، اسی سمندر میں اس کو پاتے ہیں۔ جب اسی سمندر میں دیکھتے ہیں اس کو تو اور اس کو بتاتے ہیں کہ خدا کا کلام، یعنی کہ خدا کی باتیں، خدا نے یہ بولا ہے کہ تم آدم کے پاس واپس لوٹ آؤ، تو وہ واپس آنے سے انکار کر دیتی ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو واپس آنے سے انکار کر دیتی ہے اور بولتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے جو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وہ بچوں کو قتل کرنے کے لیے، چھوٹے بچوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے
تو 8 دن تک جو ہے نا میں اس پہ فوقیت حاصل کرتی ہوں، اور اس کو 8 دن تک میں اس کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتی ہوں، اور جو لڑکی ہے اس کو 20 دن تک پیدا ہونے کے فوراً 20 دن تک اس کو ختم کرنے کی، اس کو ہلاک کرنے کی جو ہے نا وہ قدرت رکھتی ہوں، خدا نے مجھے اس واسطے پیدا۔ تو وہ جو 3 فرشتے ہیں وہ اس سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں، اگر تو نہیں جائے گی تو ہم تجھے یہاں پہ ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ تو وہ خدا کی قسم کھا کے کہتی ہے کہ میں جاؤں گی تو نہیں، میں یہ وعدہ کرتی ہوں، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ میں بچوں کو ہلاک نہیں کروں گی، اور جو بھی اس تمہارے یعنی کہ جو فرشتے آئے تھے ان 3 فرشتوں کا نام تویز پر ایک تویز بنائیں اور اس فرشتوں کا نام لکھ دیں اور میرا، تو پھر میں تویز دیکھ کے ان بچوں کو ہلاک نہیں کروں گی۔ تو یہ سٹوری بتائی جاتی ہے، اور پھر وہ جب بتاتی ہے کہ یہ اس طرح کا خدا کی قسم کھاتی ہے اور فرشتے اس سے متفق ہوتے ہیں، اور پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں اور خدا کو بتاتے ہیں کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو خدا نے آدم کو بتایا کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اور آدم کے لیے پھر جب اس نے آدم کو دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہے، اور اس نے پریشانی اس کی دیکھی اور دیکھا خدا نے کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ آدم بہت تنہا ہو گیا ہے، سب کو جوڑے جوڑے میں دیکھ رہا ہے لیکن یہ خود پریشان ہے، تو اس نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس نے پھر اس پہ ایک گہری نیند طاری کی، وہ آدم سو گیا، اور اس کی پسلی میں سے پھر ہوا کو بنایا، ہوا کو کریٹ کیا اور اس کے سامنے لے کے گیا، اور اس نے پھر اس کا نام ہوا رکھا۔ تو جب اس نے ہوا کو بنا دیا، اور پھر جب وہ دوسری للت تھی اس کے دل نے چاہا کہ میں پھر واپس جو ہے نا وہ عدن باغ میں جاؤں، وہاں پہ آدم کے پاس جاؤں۔ جب وہ واپس آدم کے پاس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آدم کے لیے خدا نے پہلے ہی ایک عورت تیار کر رکھی ہے، جبکہ للت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب وہ باہر گئی تھی، باغ عدن کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو اس نے بھی اپنے تعلقات جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ، دوسری شیطانک بدروحوں کے ساتھ، یعنی کہ شیطان کے ساتھ اس نے اپنے تعلق قائم کر لیے تھے، جنسی تعلق قائم کر لیے تھے۔ جب اس نے لوٹنا چاہا اور لوٹی اور دیکھا کہ وہ آدم اور حوا، خدا نے آدم کے لیے ایک اور عورت کو بنا دیا تھا، تو اس نے دیکھا اور آدم کو جو ہے نا وہ رات سوتے ہوئے اس سے ہم بستری کی اور وہ چلی گئی۔ تو وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ ایسے ہو کہ یہ دونوں جو اگر باغ میں رہتے ہیں یہ بھی نکال دیے جائیں، تو ان دونوں سے حسد کرتی تھی، اور یہ چوری چوری دیکھا کرتی تھی، آیا کرتی تھی۔ حوا کو آدم نے للت کے متعلق بہت کچھ بتا رکھا تھا، اور اس کو شیطان کے طور پہ متعارف کروایا ہوا تھا للت کو، کہ وہ اس طرح تھی اور اس طرح چھوڑ کے چلی گئی۔ ساری سٹوری آدم نے حوا کو بتائی ہوئی تھی۔ تو جب آدم اور حوا دونوں آپس میں الگ ہوئے، آدم کہیں اور گیا اور حوا نے دیکھا، اور وہ بھی للت بھی جب دیکھا کہ یہ حوا اکیلی ہے، اور اس نے اس سے دوستی کر لی، بات چیت کی، اپنی کہانی سنائی، اور جیسے وہ سنا رہی تھی تو حوا کو ویسے سارے واقعات وہ رپیٹ ہو رہے تھے، اس کو یاد آ رہے تھے کہ ہاں یہ آدم نے مجھے اس کے متعلق تو یہ بتایا تھا، یہ تو میری طرح کی عورت ہے۔ تو اس نے اس سے اچھی دوستی کر لی، اور اس کا بڑا اچھا وہ دونوں برادرانہ تعلق بنا رہے، بہت زیادہ وہ ایک دوسرے میں گھل مل گئی، اور اپنے دکھ وہ اس کو سنانے لگی اور اس نے اپنے سنائی، اپنی سٹوری سنانے لگی۔ تو اس نے عورت کو، ہوا کو بہکانا شروع کر دیا۔ تو پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے حسد سے جیلس ہو کے عورت کو جو ہے نا پھر یہ پھل جو ہے نا وہ کھلا دیا، جو پھل عورت نے کھایا، جس کو اب آج ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ سانپ کی صورت میں آئی اور سانپ نے، شیطان نے اس کو بہکایا۔ تو پھر وہ یہ نظریہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سٹوری ہے، تو اس نے اس کو پھل کھلا دیا اور پھر ان کو بھی باغ عدن سے باہر کر دیا گیا۔ تو یہ اس للت کے متعلق پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ اب اگر ہم اس کے ہسٹوریکل پروف دیکھیں کہ ہمارے پاس ہسٹری میں آیا کہ یہ جو کہانی ہے کہ ہسٹری میں اس کا واقعہ ہی کوئی سراغ ہے، تو اگر میں آپ کے سامنے یہ ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیلی میوزیم سے ہے۔ یہاں پہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تویز ہے،
اس میں درمیان میں یہ جو بنی ہوئی ہے یہ للت ہے، اور ساتھ میں سائڈوں پہ یہ نام للت کا لکھا ہوا ہے۔ جو عبرانی پڑھنے والے ہیں میرے ساتھ، عبرانی کی مشق کر رہے ہیں، عبرانی سیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے۔ لامد ید اور تیت، یہ للت بنتا ہے۔ تو لامد ید تیت یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ للت۔ تو یہ ایک تویز ہے اور ساتھ میں عبارت لکھی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان 3 فرشتوں کے نام اور یہ وہ والا تویز، یعنی کہ یہ قصہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ واقعہ ہی اس کو ایسے سمجھتے تھے اور یہ تویز بنا کے اپنے بچوں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ اس عورت سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ سٹوری واقعہ ہی میں اچھا، اور اس کا اگلا جو ایک پروف ہے، بائبل میں ہمیں اس کا نام للت، یہی للت نام ملتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ عبرانی زبان میں یہ آیت شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سکرین پہ رہی۔ تو یہ یسایہ 34 باب اور اس کی 14 آیت میں یہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، اور یہ عبرانی زبان میں وہی نام جو ابھی آپ نے تویز میں پڑھا تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لامد ید اور تیت، یہ کیا ہے؟ للت یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عبرانی بائبل میں، اور اس کو میں اردو بائبل میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ دیکھیں کہ آپ اردو بائبل میں بھی، انگلش بائبل میں دیکھ سکتے ہیں، انگلش بائبل میں بھی یہ للت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ بائبل میں بھی موجود ہے تو کیا یہ واقعہ ہی بائبل اس بات سے ایگری کرتی ہے کہ آدم کی پہلی بیوی للت تھی؟ تو اس بات کا کیا یہ بات بائبل اس سوال پہ مہر کر رہی ہے، اس بات پہ مہر کر رہی ہے کہ واقعہ ہی پہلی بیوی للت تھی؟ تو اس کے متعلق آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ بالکل مہر نہیں کر رہی، بلکہ یہ للت کا اگر ذکر ہے تو یہ غیر اقوام میں، جیسے کہ سمیرین، اکادین، اسیرین اور بابلی مذاہب میں پہلے سی مسوپوتامیہ کے ریلیجنز میں پہلے ہی یہ نام گردش کرتا تھا۔ لوگ جو ہے نا وہ اس کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، تو لوگ اس کو عشق، محبت، پیار کی دیوی اور بچوں کے اگر پرورش اچھی تو اس کی پوجا کرتے تھے کہ بچے اچھے پیدا ہوں، تاکہ وہ اس کی پوجا کریں، تاکہ یہ ناراض نہ ہو، اٹھا کے نہ لے کے جائے، چوری نہ کرے، ہلاک نہ کرے۔ تو اس کو استارات دیوی، اور استارات دیوی کا بھی ایک روپ اس کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ تو استارات کے متعلق وہ الگ ٹاپک ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ استارات دیوی پہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ بتا سکتے ہیں کہ استارات کی مکمل انفارمیشن کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کر دوں گا۔ تو یہ استارات کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جاتا ہے، تو یہ وہ دیوی ہے۔ اور بائبل میں استارات کا بھی ذکر ہے، بائبل میں بال کا بھی ذکر ہے، بائبل میں اور بھی بڑے غیر مذاہب کے بتوں کا، خداؤں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بائبل میں اس کا نام آ گیا ہے تو بائبل اس کو مہر کرتی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے، نہیں، بلکہ بائبل میں غیر قوموں کے خداؤں کا ذکر ہے تو وہ الگ ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، وہ بات الگ ہے کہ وہ ان کی تائید ان کی ہونے پہ، حقیقت پہ مہر نہیں کرتی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ غیر قوموں کے یہ خدا بھی تھے، حقیقی خدا تو ایک ہی ہے۔ تو اگر بائبل میں اس کا ذکر آیا ہے، بائبل کی اس آیت میں اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ بائبل میں تو اور بھی بتوں کے، اور بھی خداؤں کے، اور بھی دیوی دیوتاؤں کے نام ہے، اگر اس کا نام آیا ہے تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور اس پہ اکثر جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ سوال کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے کہ آدم کو اور حوا کو جب بنایا گیا، آدم کو یعنی عورت کو اور مرد کو جب بنایا گیا تو دونوں کو ایک ساتھ ایک جیسا بنایا گیا اور خدا کی صورت پہ بنایا گیا، تو پھر یہ اکیلی عورت کے یہ للت کے پر کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے اپنا روح بھی بدل سکتی ہے جبکہ آدم نہیں بدل سکتا، عورت کیوں بدل سکتی تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک صرف اور صرف کہانی ہے، یہ ایک مت ہے، یہ ایک قصہ ہے، جیسے کہ غیر قوموں میں ہے ویسے ہی یہ ایک قصہ ہے۔ یہ بائبل اس بات کو پروو نہیں کرتی، بائبل اس بات پہ مہر نہیں کرتی کہ یہ جو ہے خدا کے کلام کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرتا کہ للت جو ہے وہ آدم کی پہلی بیوی تھی، بلکہ خدا نے جب یہ اس آیت کو میں شیئر کرتا ہوں
پیدائش کی کتاب پہلا باب 27ویں آیت کہ خدا نے نر اور ناری کو بنایا. اس کا مطلب اگر ہم سمجھتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں کہ پہلا چیپٹر جو ہمارے پاس موجود ہے، پہلا باب جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہیڈ لائن ہے. جیسے کہ آپ نیوز والے چینل سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو اس میں پہلے شارٹ کٹ میں چھوٹی چھوٹی ہیڈ لائنز بتائی جاتی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور پھر ان پہ تفصیلی جو ہے نا وہ ڈسکس کی جاتی ہے اگلے سیکشن میں. تو اسی طرح پیدائش کا جو پہلا باب ہے اس میں صرف اور صرف اس کی ہیڈ لائن بتائے گی کہ چھٹے دن آدم اور ہوا کو بنایا تھا. مطلب کہ خدا نے اپنی کریشن کو بنا دیا تھا، کمپلیٹ کر دیا تھا چھٹے دن تک آدم. اور اب بات یہ ہے کہ خدا نے چھٹے دن آدم اور ہوا کو بنایا، لیکن بنایا کیسے ہے یہ پہلے چیپٹر میں نہیں بتایا گیا. پہلے چیپٹر میں یہ نہیں بتایا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نر اور ناری کو بنایا تو خدا نے نر اور ناری کو ہی بنایا، لیکن بنایا کیسے وہ دوسرے چیپٹر میں جا کے بتایا جاتا ہے. تو اس بات سے یہ نظریہ نہیں لیا جا سکتا کہ نر اور ناری کو ایک ساتھ بنایا. تو کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے نا، اس کو پیدا کیا مطلب آدم کو پہلے بنایا، اس کے بعد اس نے عورت کو بنایا. اور عورت کو اس نے کیسے بنایا یہ تفصیلی معلومات آگے دوسرے چیپٹر میں ہمیں ملتی ہے. تو اس بات کی یہ سمجھ لینا، یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ للت جو تھی وہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ آدم کی پہلی بیوی تھی، تو یہ رانگ ہے. للت اگر عورت تھی، واقعی عورت تھی، تو پھر وہ فرشتوں کی طرح یا اس کے پر کیوں تھے؟ عورت کے تو انسان کے تو پر نہیں ہے. تو خدا نے انسان کو بنایا تھا، کوئی فرشتہ نہیں بنایا تھا یا کوئی بیسٹ، کوئی پرندہ نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ تو اڑنے والی کوئی مخلوق تھی. تو اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہرگز اس کو بائبل سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور نہ یہ بائبل بتاتی ہے. اور اگر یسایہ 34 باب اس کی 14 آیت میں ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل اس پہ مہر کرتی ہے کہ یہ حقیقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل میں اور بھی غیر قوموں کے خداؤں کا ذکر ہے، اسی طرح اس کا بھی ذکر ہمارے پاس موجود ہے. تو آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے متعلق؟ آپ اپنی رائے جو ہے نا مجھے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح استارات دیوی پہ بناؤں تو استارات دیوی کے متعلق کی جو معلومات ہے جو للت سے ہی ملتی جلتی ہے، اور ساری للت کی ہے استارات اننا، اور یہ ان دیوی کے متعلق میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کروں تو آپ مجھے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. تو آپ کو یہ میری کوشش کیسی لگی اور یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اوکے، پھر وش یو بیسٹ آف لک، گاڈ بلیس آل آف یو.